بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ کوئی کہتا لات و عزیٰ کے پاس چلو، کوئی کہتا مناتا کے پاس چلو۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، کیا آپ کا اشارہ ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے کہا، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے ہلاک ہو گئے، آئیں بارش کی دعا کریں۔ ابو طالب ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے تھے اور آپ چھوٹے سے بچے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اس وقت آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، یعنی بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن جو ہی آپ کی انگلی مبارک اوپر اٹھی، بادل ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ شہر اور دیہات سب کے سب سیراب ہو گئے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے رب، میری سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا تو وہ چیز لے کر ہی آتا۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ایک بار ذی المجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مبارک مارا۔ یوں ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان پی لیں۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا، خوب سیر ہو کر پیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری۔ وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ راستے میں ایک وادی آ گئی، وہاں ایک بہت طاقتور اور مست اونٹ کھڑا نظر آیا۔ اس کے ڈر سے لوگ دونوں طرف رک گئے تھے، اس کے پاس سے گزر نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ سے ذرا بھی نہ ڈرے، اس کے نزدیک چلے گئے۔ اونٹ نے جو آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ اس وادی کو پار کر گئے۔ تب کہیں جا کر آپ نے اسے چھوڑا۔ وادی سے آگے روانہ ہوئے تو ایک اور وادی راستے میں آ گئی۔ وہ پانی سے بھری ہوئی تھی اور پانی پورے زور شور سے بہہ رہا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں داخل ہو گئے۔ اب کہاں تو پانی زور و شور سے بہہ رہا تھا، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں داخل ہوتے ہی پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو گویا ہوا کی طرح اڑا دیا اور لوگوں نے آسانی سے وادی پار کر لی۔ مکہ واپس پہنچ کر لوگوں نے یہ دونوں واقعے حیرت زدہ انداز میں بیان کیے اور آپس میں کہنے لگے، اس بچے کی عجیب شان ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حامی و ناصر۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔